thinking that the education, particularly literacy, with life skills and then survival skills. So education doesn't mean that only reading, writing skills. Also they need to get that more like a good sanitation, more good health, and then any emergency they can how they can protect themselves. So this kind of the life skills we also including that in the literacy courses. So we hope that we can also after this the huge tragedy to recovery phase, we wanted to have that some vocational skills and also life skills for these the youth and the adult to survive. میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں. میرا نام ضیاء القیوم ہے اور میرے ساتھ جائکا کے جو کنٹری ہیڈز ہیں اور گل صاحب جو ان کے ایجوکیشن ورٹیکل کو ہیڈ کرتے ہیں, عابد گل صاحب, اور میرے ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن, میرے ڈائریکٹر جنرل جو ریجنل سروسز کے سربراہ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے, ہم یہاں پہ موجود ہیں. اور آج ہم ایک بہت ہی خوشی کی اور لمحہ ہے جو میں بہت عرصے سے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا. جائکا ہمارے ایک پرنسپل پارٹنر ہے یونیورسٹی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز میں, اور پاکستان میں بھی تعلیم کے شعبے میں اور سوشل سیکٹر میں جائکا کا جو کنٹریبیوشن ہے بہرحال وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور خصوصاً تعلیم کے شعبے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ نان فارمل ایجوکیشن ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام میں جائکا کا کولیبریشن, اور جائکا ہمارے ایک لانگ سٹینڈنگ پارٹنر کی طرح سے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن یعنی جو اسکول سے باہر بچے ہیں جن کی تعداد کم و بیش کوئی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان ہے. ایک تو وہ بہت بڑا سیکٹر کہہ لیں سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جس کو ہم کسی طرح سے نہ صرف تعلیم یعنی لٹریسی دے سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ایسا سکل دے سکیں جس میں وہ معاشرے کے ایک کارگر فرد کی طرح سے اپنی زندگی کے معاملات چلائیں, اپنے خاندان کو سپورٹ کریں اور معاشرے کے کارآمد فرد کی طرح سے اپنے زندگی کے دھارے جو ہیں اس میں شامل ہو سکیں اور ملکی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں. اس سلسلے میں جو سب سے پھر ایک اور بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ بچیوں کی تعلیم کا ہے. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چونکہ فاصلاتی نظام تعلیم کا ایک ادارہ ہے جس میں بچے بچیاں اپنے گھروں میں رہ کے تعلیم کا سفر جاری رکھ سکتی ہیں, اور جس طرح کے علاقے دیکھیے ہر علاقے کے اپنے معروضی حالات ہیں, تو جس طرح کا خیبر پختونخوا میں خصوصاً جو ایک ہمارا پرٹیکولر سوشو کلچرل بیک گراؤنڈ ہے علاقوں کا, وہاں پہ پھر بعض اوقات بچیوں کی تعلیم پہ والدین کی اس علاقے کی روایات کے حساب سے شاید بعض اوقات تعلیم کا سفر جاری رکھنا خصوصاً بچیوں کے لیے ان کلچرل بعض کا کہہ لیں روایات کی وجہ سے ممکن بھی نہیں ہو پاتا, اور اسی طرح سے بہت دور دراز علاقوں میں اسکولوں میں جا کے پڑھنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شاید ایک بہت بہتر آپشن ہے اس طرح کے جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں ان کو تعلیم کی سہولت مہیا کرنے کے لیے. اور مجھے خوشی آج اس بات کی ہے کہ جائکا کے تعاون سے وہ بچے بچیاں جو تعلیم کے دھارے سے باہر تھے, اور خصوصاً بچیاں, اور طورگڑھ جو آپ کا ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا تھا وہاں پہ جائکا کے تعاون سے ان بچیوں نے تقریباً یہ 560 کے قریب ٹوٹل خواتین ہیں, بچیاں ہیں جنہوں نے 8ویں تک کی تعلیم مکمل کی ہے. اور ہم جائکا سے کچھ عرصے سے اس رابطے میں ہیں کہ کیا کوئی اس طرح سے ممکن ہے کہ ان میں سے 560 میں سے 560 بچیاں ہی اگر میٹرک کر لیں گی, ایف اے کر لیں گی, تو شاید ان کے لیے زندگی کے اپنے یہ صرف تعلیم روزگار کے لیے ہی نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں, اپنے خاندان کو آگے اچھا انداز میں لے کے چل سکتی ہیں, ان کو آگے ہی آ سکتی ہے. لیکن بہرحال اس علاقے کے اور لوگوں کو پڑھانے کے لیے بہرحال وہاں پہ اساتذہ کرام چاہیے, ہیلتھ ورکرز چاہیے. تو آج علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان بچیوں کو اپنے میٹرک کے پروگرام میں داخل کرے گی. وہ اپنے گھروں میں رہ کے اپنا تعلیم کا سفر جاری رکھیں گی وہ بچیاں. جائکا ان کو وہ والی سپورٹ مہیا کرے گی جو ایک سوشل سیکٹر میں ایک پارٹنر کے طور پہ اس کے لیے مالی مدد بھی ہے اور باقی سارے جو لوازمات اس کے لیے چاہیے جائکا مہیا کرے گا. میں بہت ممنون ہوں جائکا کا کہ اس سے کار خیر میں جائکا بہرحال اس میں تعاون کر رہا ہے, اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان بچیوں کو ساتھ پڑھائے گی. اور ایون وہ بچیاں آگے ایف اے کرنا چاہتی ہیں تو یہ ایک ٹرم ہے جو ہم بہت عرصے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں, ہینڈ ہولڈنگ ہے, کہ کسی علاقے کے معززین نے, کچھ علاقے کے لوگوں نے کچھ بچوں کو پڑھا دیا ہے, انہوں نے میٹرک تک پڑھا دیا ہے یا ایف اے تک پڑھا دیا ہے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اداروں کو آگے آنا چاہیے کہ ان بچے بچیوں کے لیے اگر وہ تعلیم کا سفر جاری رکھنا چاہتے ہیں, مالی وسائل نہیں ہیں یا ادر کوئی چیلنجز ہیں, تو ان کے تعلیم کا سفر جاری رکھنے میں مدد کی جائے. تو یہ والا بہرحال آج کا انیشیٹو کل ہم طورگڑھ جائیں گے اور ان بچیوں کا میٹرک کے پروگرام میں رجسٹر کریں گے.
اسی کے ساتھ جو ایک بات ابھی عابد گل اور مس چیہو کر رہے تھے کہ ہم مڈل ٹیک اور میٹرک ٹیک کا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ مڈل جس طرح سے جس موڈ میں ابھی ایکسلریٹڈ موڈ میں انہوں نے مڈل کیا ہے اس کے ساتھ ہم سکل دیں گے ان کو، وہ وہاں پہ اس کے بعد جا کے کوئی اپنا کام شروع کرنے کے قابل ہوں گے۔ میٹرک ٹیک میں ابھی ہم نے بیٹھ کے اس پہ مشاورت کی ہے کہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ ہے، ہوٹل مینجمنٹ ہے، ٹورزم مینجمنٹ ہے، فیشن ڈیزائن ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، اس طرح کے وہ کورسز جو کہ اس علاقے کے حساب سے اسکل کی ریکوائرمنٹ ہے، میٹرک کے اس کورس میں ہم ان سکلز کو ایڈ کریں گے، اس کے کورسز ڈیزائن کر دیں گے، اس کے ساتھ ایسے پارٹنر شامل کریں گے جو کل کو ان کو روزگار بھی لینے میں مدد دیں گے۔ تو یہ ایک سفر ہے جو بہرحال ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کی یہ پائلٹ کرنے کے بعد ہم اس کو خیبر پختونخوا اور پاکستان کے باقی علاقوں میں انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آلریڈی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اسی طرح کے انیشیٹوز میں مختلف پارٹنر کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ابھی بھی سکردو میں ہمارے پاس ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں ایک پرائیویٹ ہوٹلز کی چینز کے ساتھ مل کے ہم ہاسپٹیلٹی کا بچیوں کو کورس کروا رہے ہیں۔ سو میں بہت ممنون ہوں اپنے ان پارٹنرز کا، جائکا پاکستان کا بھی، کہ انہوں نے اس انیشیٹو میں تعلیم کے فروغ کے لیے اور خصوصاً بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک مختصر سی بات آخری میں کرتا چلوں کہ انہوں نے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے، بہرحال یہ آج کل اس گفتگو میں ہے کہ یہ بچیاں اگر یہاں پہ ایف اے مکمل کر لیں گی تو پھر گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اپنے رولز کو تھوڑا سا ریلیکس کر کے ان کو ٹیچر کے طور پہ بھرتی کر لے گی، اس علاقے کی بچیاں اس علاقے کے اسکولوں میں پرائمری میں مڈل میں پڑھائیں گی اور اس تعلیم کے چراغ سے چراغ جلانے میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ دوسرا جو ہیلتھ ورکرز کا ہے اس کے لیے بھی آج ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اور ہم واپس جا کے انشاءاللہ ایک میڈیکل یونیورسٹی ہے جو کہ نرسنگ اور مڈ وائفری کے کورسز ڈیزائن کرتی ہے، ہم نے انہیں آفر کیا ہے کہ ہم ان کورسز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جائکا کے ساتھ مل کے اسی طرح سے بچیوں کو خصوصاً یہ جو ہیلتھ ورکر کے طور پہ کام کر سکیں گی اور وہ ٹرینڈ ہوں گی، اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کر سکیں گی اور لائیولیہڈ بھی ارن کر سکیں گی۔ یہ ایک اور نیا انیشیٹو انشاءاللہ ہوگا، اس پہ جیسے ہی جائکا اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور وہ پارٹنر اپنا ہوم ورک مکمل کرتے ہیں تو وہ پروگرام بھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا اور پاکستان کے اس طرح سے جو دور دراز علاقے ہیں اس میں لے کے چلیں گے۔ یونیورسٹی بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ مل کے اپنا ایک سینٹر فار سوشل ریکنسٹرکشن ہے ہمارے یہاں، جس میں ہم بہت سارے پارٹنرز کے ساتھ مل کے میس ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں ملک میں جی، اور اسی طرح اور ان میں جائکا جو ہے ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ میجر پارٹنر ہے۔ ہم ان کے ساتھ کولیبوریشن میں جتنی بھی پرٹیکولرلی گرلز ایجوکیشن اور جنرلی ہر طرح کی ایجوکیشن جو کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو انیبل کیا جا سکے کہ وہ اپنی سوشل کنٹریبیوشن دینے کے قابل ہو جائیں، اپنے لیے بھی ارننگ کر سکیں اور معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ سو ان پروگرامز کے سلسلے میں ایک پروگرام یہ بھی ہے جس میں ہم اور جائکا کے ساتھ مل کے یہ جیسا عابد صاحب نے فرمایا کہ 500 سے زیادہ بچیاں ہیں جن کو انہوں نے فنڈ کر کے تو ایلیمنٹری اسکول تک یعنی 8ویں گریڈ تک پڑھا دیا۔ اب یہ بچیاں اس علاقے سے ہیں جس علاقے میں بہت ساری گنجائش موجود ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکیں معاشرے کی ترقی میں، لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور کیونکہ وہ دور دراز علاقہ ہے تو دوسری جگہوں سے لوگ آ کے وہاں کام کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ میسر نہیں ہے۔ سو ان کے ذریعے سے ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پہ ان 560 بچیوں کو اپنے جو ہمارا ریگولر پروگرام ہے میٹرک کا جو پہلے سے چل رہا ہے اس میں انرول کریں گے، اور پھر ان کے لیے آگے پڑھنے کا راستہ بھی بنائیں گے جی۔ اس پروگرام کے بعد ان کی فردر ایجوکیشن کے لیے، یا اگر یہ کنٹینیو نہ کر سکیں تو اس تعلیم کے بعد یہ اپنے علاقے میں واپس آ کے اسکول میں ایز اے ٹیچر یا ہیلتھ سیکٹر میں ایز لیڈی ہیلتھ ورکر یا اس طرح کی جابس پہ یہ کام کر کے، تو یہ بیسیکلی جو ہم سوچ رہے ہیں نا وہ صرف ایک گروپ یہ والا نہیں ہے، یہ ایک چین ہے جس کو ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک سائیکل بن جائے جس کے ذریعے سے اس علاقے کی بچیاں اپنے علاقے میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ ہم اپنے اس پروگرام کو جی انشاءاللہ اگلے سالوں میں ایکسپینڈ کریں گے، جو آج کل ٹیک کا دور ہے، سو ایسے ٹریڈس کی طرف یا ایسی سکلز کی طرف ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے جو ڈائریکٹلی امپلائمنٹ کو لیڈ کرتی ہوں اور وہ اس علاقے کی ضرورت کے مطابق امپلائمنٹ ہو۔ سو سینٹر فار سوشل ریکنسٹرکشن جو ہے وہ یونیورسٹی کے
ایک پارٹ کے طور پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کرتا ہے. سو ہم سارے اس سے امید کرتے ہیں جی کہ یہ ایک بالکل پہلا ایک سمجھ لیں قدم ہوگا جس کے بعد اس علاقے میں چینج آنا شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے یونیورسٹی جو ہے وائس چانسلر صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہم بہت سارے علاقوں میں پہلے بھی تعلیم بغیر پیسوں کے لیے بغیر فیس کے فل کنسیشن کے ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ اس کمپوننٹ آف ایجوکیشن سے یونیورسٹی ارن کرنے کا پرپس نہیں رکھتی, صرف اس کے ذریعے سے سوشل امپاورمنٹ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور وہی ہم ان بچیوں کے ساتھ اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقے جی جہاں پہ اس طرح کی ضرورت ہوگی یونیورسٹی ہمیشہ حاضر ہے, اور ہم یہ ہمارا جاب ہے, ڈیوٹی ہے, یہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے جی. تو سوال ہے کہ تورگھر کو کیوں اس پروگرام کے لیے چنا گیا؟ تورگھر کیونکہ ایک کمپیریٹیولی نیا ضلع تھا اس صوبے کے اندر, اور وہاں پہ بدقسمتی سے بچیوں کی تعلیم کے بہت کم مواقع ہیں. پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہائی اسکول ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے, اور مڈل اسکول ہے وہ صرف 5 ہیں جو ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچیاں پرائمری کر لیتی ہیں وہ آگے پڑھ نہیں سکتی, کیونکہ ہر ایک کی بھی کمی تھی, اور اساتذہ جو ہیں وہ بھی مقامی, کیونکہ خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں, تو اس لیے اساتذہ کبھی اپٹا آباد سے مانسیرا سے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ پڑھاتی ہیں. تو اس لیے وہاں پہ جو بچیوں کی تعلیم ایک بہت بڑا ایشو تھا. تو اس کو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ قریب شروع کیے جاتے ہیں, لیکن اس کو وہاں پہ شروع کرنے کے مقصد کہ ضرورت وہاں پہ ہے. تو اس کو چنا اس لیے گیا کہ وہاں پہ وہ بچیاں ایک جیسے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ جب مڈل کے میٹرک کر لیں گی, انٹرمیڈیٹ کر لیں گی, تو انہی میں سے ٹیچرز ملیں گی جو لوکل اویلیبل ہوں گی. وہاں کا جو پہلا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے DHQ, اس کے لیے جو ہیلتھ سٹاف ہوگا وہ انہی بچیوں سے مل جائے گا. تو یہ ایک وجہ تھی کہ تورگھر کو چنا گیا. آپ کا دوسرا جو سوال تھا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ کتنی دیر میں انہوں نے کمپلیٹ کیا, تو یہ بچیاں ویسے تو ہمارا جو گریڈ 6, 7, 8 جس کو ہم مڈل ایجوکیشن کہتے ہیں وہ 3 سال میں ہوتا ہے. لیکن اس کو ہم نے ایک نیا پروگرام ڈیزائن کیا ہے جس میں یونیورسٹی نے ہمیں تکنیکی مہارت دی, مطلب سپورٹ کیا اس سارے کو, اس کو ڈیزائن کرنے میں ایک نیا انوویٹو پیڈاگوجی متعارف کرائی ہے, جس کے تحت ان بچیوں نے 18 مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنی مڈل ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے. اور ان کی جو کوالٹی ہے جو 18 مہینوں میں انہوں نے مکمل کیا ہے وہ ہمارے جو 3 سال کے پروگرام ہے اس سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں جو پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے جو کہ ہمارے فارمل ایجوکیشن میں یا روٹین میں پڑھایا جاتا ہے. ایکٹیویٹی بیس ٹیچنگ ہے, کنسیپٹ ان کے کلیئر کیے جاتے ہیں, تھوڑا سا نہ ڈیجیٹل ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی کو بھی یوز کیا گیا ہے. تو اس طریقے کی وجہ سے انہوں نے اپنا مڈل ایجوکیشن بہت تھوڑے ٹائم میں کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اب وہ اس قابل ہو گئی ہیں کہ وہ مطلب میٹرک پروگرام کو جوائن کر سکیں. اس کی جو کلاسز ہیں وہ 2-3 طرح کی جو پروگرام ہے. ایک تو جو پرائمری اسکول پہلے سے ہیں انہی پرائمری اسکولوں میں اگر کوئی صبح کے ٹائم کمرہ اویلیبل ہے, جگہ اویلیبل ہے, تو وہ بچیاں جو اس پرائمری اسکول سے پرائمری کر چکی ہیں اب وہ ان کو اسی اسکول کے اندر آپ ایک کلاس اضافہ کر کے ٹیچر کو اپوائنٹ کر کے تو ان کو وہاں پہ دی جا رہی ہے. جہاں پہ جگہ کم تھی انہی اسکولوں میں شام کے وقت جو ہے یا پچھلے ٹائم بچیاں کیونکہ فارغ ہوتی ہیں تو ان کو وہاں پہ پڑھایا گیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جہاں پہ اسکول نہیں ہے وہاں پہ مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ چاہے رینٹ پہ بلڈنگ لی ہو یا مقامی لوگوں نے ڈونیٹ کی ہو, تو کمیونٹی بیس جو سیٹ اپ ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ ان کو ڈور سٹیپ پہ ایجوکیشن ملے. فاصلے آپ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی دوسری جگہ پہ ان کو لے کے جانے کا, تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ ان کو فاصلہ طے نہ کرنا پڑے, انہی کے گھر کے اندر یا ڈور سٹیپ کے اندر ان کو ایجوکیشن دی جا سکے. یہ جو تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ ٹیچرز جو اس پروگرام کے ساتھ منسلک تھیں جنہوں نے ان بچیوں کو پڑھانے میں اپنا رول ادا کیا ہے. اور وہ ایک جو اسکول ہے اس کا ہم نے رکھا تھا کرائٹیریا کہ ہم 20 سے 25 بچیوں کے لیے ایک کلاس ہوگی, اور ایک کلاس میں ان کو 2 ٹیچر, ایک سائنس, میتھ اور اس طرح کے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے اور لینگویج پڑھانے کے لیے. تو یہ اس کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا اس پروگرام کے تحت.